آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے زبور 121۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کم کہاں سے آئے گی؟ میری کم خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ غور کیجئے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، یعنی کہ جو آسمان اور زمین بنا سکتا ہے وہ آپ کے حالات کو بھی بدل سکتا ہے۔ اس کی یہ نیچر، اس کی یہ جبلت، اس کی فطرت کا یہ حصہ ہے۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ ہم سو جاتے ہیں لیکن ہمارا محافظ کبھی اونگے گا نہیں۔ ہم ریسٹ کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم ریسٹ کرتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارا سونے کا ٹائم آ رہا ہے۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دائنے ہاتھ پر تیرا سائبان، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ نہ آفتاب دن کو، دن سے مراد اوپن ڈینجرز، رات ایسے ہیڈن ڈینجرز۔ آپ کی زندگی میں کئی بار ہم جب دن کے وقت سورج ہوتا ہے، کئی خوف، کئی ڈپریشن، کئی پرابلمز ہماری زندگی میں آ سکتی ہے، تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ ہیلیلویا! وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سب بولے آمین۔ بہت ہی پاورفل یہ زبور ہے، یعنی کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ تیرے پاؤں پھسلنے نہ دے گا۔ ایک ایک آیت ہمیں روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ زبور 121 کی ایک ایک ورس خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں تو ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ یہ ہیکل کی زیارت کا گیت ہے۔ جب بنی اسرائیل ہیکل کی زیارت کے لیے جاتے تو اس زبور کو آج بھی پڑھتے ہیں، اور جب زبور نویس نے اس کو بیان کیا، قلم بند کیا، تو رستے میں بڑے خطرات ہوتے تھے۔ ہیکل تک جانے کے لیے زبور 121، زبور 122 اور زبور 127 ایون 28 تک بھی، اور
رستے میں ڈاکو پڑتے، رستے میں کئی جنگلی جانور بھی آ جاتے، رستے میں کئی مشکلات ہوتی، تو یہاں پہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ کنگ جیمز میں اس کی یوں ٹرانسلیشن ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا جہاں سے میری کمک آئے گی۔ ہیلیلویا۔ آپ زندگی کا سفر آپ نے شروع کیا ہے، زندگی میں کئی مشکلات آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی مدد آپ کے خدا کی طرف سے ہے۔ وہ آپ کو سنبھالتا ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ تھوڑا سا داؤد کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکلات ہیں، بڑی پرابلمز ہیں۔ اس نے جاتی جولیت کو مارا، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی۔ اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ That was the secret۔ تو یاد رکھیں داؤد کی کامیابی کا راز وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایماندار تھا۔ خدا اس بات پر نظر نہیں رکھتا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ خدا یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، آپ خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ بیٹے کی ذمہ داریاں گھر میں، بیٹی کی ذمہ داریاں ہیں، پاسٹرز کی ذمہ داریاں ہیں، چرچ ممبرز کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو آپ کئی بار کہتے ہیں کہ مجھے پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیں خدا کے لوگوں، ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی گفٹ ہے، ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو اس کو آگے لے کر جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں آپ کا گفٹ آپ کی منزل تک آپ کو لے کر جاتا ہے، آپ کا کریکٹر آپ کو وہاں قائم رکھتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو ڈیوڈ کا گفٹ تھا بربت بجانا۔ میں اپنی آنکھیں کس طرح اٹھاؤں گا؟ پہاڑوں کی طرف۔ ڈیوڈ کا، داؤد کا جو گفٹ تھا وہ بربت بجاتا تھا، لیکن اس کا کریکٹر، یہ جاتی جولیت ہوتا کون ہے جو اسرائیل کے خدا کے خلاف بولے؟ ہیلیلویا۔ تو خدا کے لوگوں، آپ داؤد کی زندگی پر غور کریں۔ خدا نے جب سیموئیل سے کہا کہ یسی کے گھر جا، وہ یسی کے گھر جاتا ہے وہاں بادشاہ کو مسا کرنے کے لیے، اور سیموئیل آخری قاضی اور بادشاہ کا دور اس سے شروع ہوتا ہے، ساؤل بادشاہ، لیکن قاضیوں کا دور یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، اور یہ نبی ہے۔ اور جب یہ یسی کے شہر میں داخل ہوتا ہے وہاں کے بزرگ کانپ اٹھتے ہیں کہ سیموئیل پتہ نہیں کس بات کے لیے آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ تو جیسے وہ انٹر ہوتا ہے گھر میں، یسی کے گھر میں، تو کہتا اپنے بیٹوں کو لاؤ، خدا نے مجھے بھیجا مسا کرنے کے لیے۔ بڑا بیٹا آتا ہے، چھوٹا آتا ہے، اس سے چھوٹا آتا ہے، سارے آتے ہیں۔ خدا کہتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اور سیموئیل یسی سے پوچھتا تیرا اور بھی کوئی بیٹا ہے؟ کہتے ہیں، کہتے اس کو بلاؤ۔ خدا کے لوگوں، جب اس کو بلانے کے لیے بھیجا گیا
ایک بڑا گھر میں ایونٹ ہے, ایک بڑی سرمنی گھر میں ہے, اور بیٹا چھوٹا گھر میں نہیں. تو سیموئیل نبی نے کہا جب تک وہ گھر نہیں آئے گا ہم سب کھڑے رہیں گے. ہیلیلویا. کالڈ شخص کے لیے, باکردار شخص کے لیے, ذمہ دار شخص کے لیے, اس کے ویلکم کے لیے خدا کا نبی سیموئیل کھڑا رہتا ہے. اگر آپ باکردار ہیں, اگر آپ کالڈ ہیں, آپ جس جگہ بھی جائیں گے آپ کے ویلکم کے لیے بادشاہ, نبی, کاہن کھڑے ہو جائیں گے. ہیلیلویا. ہم دیکھتے ہیں جیسے سیموئیل کے پاس داؤد انٹر ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ آئل انڈیل دیتا ہے, اس کو بلیس کرتا ہے. تو خدا کے لوگوں, آپ یوسف کو دیکھیں, اس کا گفٹ کیا تھا؟ خوابوں کی تعبیر. اس کی جو گفٹنگ تھی وہ خوابوں کی تعبیر کرتا تھا. جب فرعون نے اس کو بلایا تو جو بندہ لے کے جا رہا تھا نا اس کو کہتا ہے جب تُو نے بادشاہ کے سامنے جانا ہے جھکنا ہے. اس کو نلایا گیا, اس کے کپڑے چینج کیے گئے, کیونکہ فرعون کے سامنے, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بادشاہ کے ایک پروٹوکول ہے. جب اس کو اس کے سامنے پیش کیا جانے لگا تو یوسف نے کہا اس بندے سے کہ میں اگر جھکا ہوں تو صرف خدا کے حضور جھکا ہوں, میں کسی انسان کے سامنے نہیں جھکوں گا. ہیلیلویا. اس کا گفٹ کیا تھا؟ خوابوں کی تعبیر. اور اس کا کریکٹر کیا ہے کہ میں اگر جھکتا ہوں تو صرف خدا کے حضور جھکتا ہوں. خدا کے لوگوں, آپ کی مدد آسمان سے ہے, کسی شخص کی طرف سے نہیں ہے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. پیدائش 15واں باب اگر ہم نکال لیں, وہاں پہ ہمیں ابرام کا واقعہ ملتا ہے. پیدائش 15واں باب اگر آپ میں سے پہلی کے 1-2 آیات پڑھ دیں. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابرام کو مت ڈر. آمین. غور کریں, یہیں پہ رکیں. اور ان باتوں کے بعد خدا کا کلام کس پہ نازل ہوا؟ ابرام پر, رویا میں. اور یہ بائبل میں فرسٹ ٹائم ہے یہاں پہ رویا نازل ہوئی ابراہم پہ. ابھی ابرام اس کا نام ہے, کیونکہ یہاں پہ خدا نے اس کو کہا مت ڈر. وہ اپنے ٹینٹ کے اندر ہے, اور خدا کے لوگوں 14ویں باب میں اس نے بادشاہوں کو شکست دی, لوط کے خاندان کو چھڑا کر لے آیا اور اس کو ملک صدق سے لایا, اس کو مبارک کہا. خدا کا کلام یہاں پہ رویا میں ابرام پہ نازل ہوتا ہے, اور یہاں پہ خدا کیا کہتا ہے؟ اے ابرام تو مت ڈر. بڑا کلیئر میسج, یعنی کہ میں تیری سپر ہوں, میں تیرا بڑا اجر ہوں, میں تیری قوت ہوں, میں تیری مدد ہوں, میں تیرا دفاع ہوں.
شاید ہو سکتا ہے 14ویں باپ میں اس نے بڑی فتح کو دیکھا، اب وہ ڈر رہا ہوگا کہیں بادشاہ مجھ پہ آ کے حملہ نہ کر لے۔ وہ کیمپ کے اندر، ٹینٹ کے اندر، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اندر خوف زدہ ہے، بے دل ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ مت ڈر، میں نے تجھے پہلے بھی فتح بخشی، اور اگر تیرا دشمن آ بھی جائے گا میں تجھے پھر فتح بخشوں گا۔ اگر کوئی مشکل بیماری آ بھی جائے گی میں تجھے شفا دوں گا۔ اگر تیرا دشمن تیرے سامنے کھڑا بھی ہو جائے گا میں تیرے دشمن کو گرا دوں گا۔ ابراہیم نے کہا خدا نے اس کہا میں تیرا بڑا اجر ہوں۔ تو آگے ابراہیم کیا کہتا ہے؟ کیا خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، ہم کئی بار کہتے ہیں خداوند تو مینوں کی دیتا ہے؟